آج ہم ایک مختصر لیکن کافی گہری کہانی محبت کی آخری سانس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی محبت کی کہانی لگتی ہے، لیکن اس میں کئی پہلو چھپے ہیں۔ جی بالکل، یہ کہانی ہے ایان اور زویا کی، اور یہ ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں بےلوث محبت، دھوکہ دہی، قربانی، ان سب چیزوں پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایان کی محبت واقعی صرف بےلوث تھی یا کچھ اور بھی تھا؟ کہانی شروع ہوتی ہے ایان سے۔ ایک مخلص نوجوان ہے، کالج میں زویا سے ملتا ہے اور وہ ظاہر ہے اس کی خوبصورتی پر فوراً فدا ہو جاتا ہے۔ جی، زویا خوبصورت ہے، دلکش ہے، لیکن کہانی ہمیں یہ بھی اشارہ دیتی ہے کہ وہ شاید تھوڑی خود غرض بھی ہے، موقع پرست قسم کی۔ اچھا، تو یہیں سے وہ رشتے کا توازن تھوڑا بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ بالکل، ایان تو اپنی محبت کا اظہار کھل کر کرتا ہے، پھول بھیجنا، تحفے دینا، نظمیں لکھنا، رات گئے فون کالز، وہ سب کچھ جو ٹپیکل رومانٹک انداز ہوتا ہے۔ جی، اور زویا کو یہ توجہ اچھی لگتی ہے، یہ سب اسے پسند ہے، لیکن وہ جذبات واپس نہیں لوٹا رہی۔ ایان اس کے لیے بس ایک سہولت ہے، ایک آپشن۔ یہ تو کافی تکلیف دہ بات ہے۔ اور ایان وہ سمجھتا ہے کہ محبت کا مطلب ہی قربانی ہے، وہ بس دیے جا رہا ہے، یہ سوچے بغیر کہ کیا دوسرا شخص بھی اس رشتے میں اتنا ہی شامل ہے یا نہیں۔ ہاں بالکل، اور پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے جب ایان کو پتا چلتا ہے کہ زویا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے سمیر نامی کسی امیر لڑکے کے ساتھ۔ جی، یہ اس کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ لیکن اس کا جو رد عمل ہے وہ بہت غیر متوقع ہے۔ بجائے غصہ کرنے یا سامنا کرنے کے، وہ اسے ایک پیغام بھیجتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے، میں تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں زویا، اگر تمہیں کبھی میری ضرورت ہو تو بس کال کرنا۔ یہ تو حد ہے، اتنی خود سپردگی۔ واقعی کیا یہ غیر مشروط محبت ہے یا اپنی ذات کی مکمل نفی؟ یہ ایک سوال ہے، یا شاید وہ کسی قسم کے تصادم سے بچنا چاہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے۔ خیر، اسی عمل نے آگے آنے والے المیے کی بنیاد رکھ دی۔ اور پھر وہی ہوتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے اور سمیر زویا کو استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو زویا بالکل اکیلی رہ جاتی ہے، پریشان، ٹوٹی ہوئی۔ جی، اور تب اسے ایان کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، اگر کبھی میری ضرورت ہو۔ بالکل، اور وہ اسے کال کرتی ہے اور ایان وہ فوراً پہنچ جاتا ہے، فوراً، جیسے وہ اسی کال کا منتظر تھا۔ وہ موٹر سائیکل بیچ دیتا ہے، اپنی جمع پونجی دے دیتا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عزت بچانے کے لیے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی کہ زویا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جی، یہ ایثار کی انتہا ہے، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ محبت میں انسان کس حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا یہ صحت مند ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کہانی کا کلائمیکس آتا ہے ایک بارش کی رات کو، وہ ایک سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں، تنگ سی سڑک، اور ایک ٹرک بے قابو ہو کر سیدھا زویا کی طرف آتا ہے۔ اس لمحے میں ایان ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتا، وہ زویا کو دھکا دیتا ہے اور خود ٹرک کے نیچے آ جاتا ہے، ایک دم جیسے یہ ایک فطری رد عمل ہو۔ اور مرتے ہوئے اس کے آخری الفاظ، چاہے تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، میں نے ہمیشہ کی۔ یہ الفاظ تو زویا کے لیے ایک عمر بھر کا بوجھ بن گئے ہوں گے۔ یقیناً وہ زندہ تو رہ جاتی ہے، لیکن ایان کی موت کا، اس کی قربانی کا احساس اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ کہانی یہ کہتی ہے کہ اس نے ایان کو اس لیے نہیں کھویا کہ وہ اس کے لائق نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ اس نے قدر نہیں کی۔ تو یہ کہانی قدردانی کی اہمیت پر تو بہت زور دیتی ہے۔ جی ہاں، بالکل، لیکن اس سے بھی گہرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایان جیسی محبت جو اپنی ذات کو بالکل مٹا دے، کیا وہ واقعی مثالی محبت ہے، یا یہ ایک طرح کی وارننگ ہے، ایک انتباہ کہ رشتے میں اپنی قدر، اپنی ضروریات کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے کا؟
یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ کیا محبت کا مطلب صرف دینا ہی دینا ہے، یا ایک صحت مند رشتے میں لینے اور دینے کا توازن ضروری ہے؟ اور میرے خیال میں یہی وہ سوچ ہے جو یہ کہانی ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ بے لوث ہونا بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف ہے، لیکن اپنی ذات کو مکمل طور پر فنا کر دینا، کیا یہ محبت کا لازمی حصہ ہے؟ یا یہ خود کو نقصان پہنچانے کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔